فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ویب سائٹ، واٹس ایپ اور یوٹیوب چینل پر مشتمل ایک ایسا مکمل پلیٹ فارم جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں مستند اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کی ویب سائٹ کو وزٹ، واٹس ایپ چینل کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کتاب وحی اور نبوت کے پارٹ نمبر 2 کا آغاز صفحہ نمبر 12 سے کر رہے ہیں۔ ہیڈنگ ہے انبیاء کی خصوصیات۔ انبیاء الہی جو وحی کے ذریعے مبدأ اور سرچشمہ ہستی سے رابطہ برقرار کرتے ہیں، ان کے کچھ امتیازات اور اوصاف ہوتے ہیں جن کی طرف ذیل میں اشارہ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 1 ہیڈنگ ہے اعجاز۔ جو پیغمبر بھی اللہ کی طرف جانب سے مبعوث ہوتا ہے وہ غیر معمولی قوت کا حامل ہوتا ہے۔ اسی غیر معمولی قوت و طاقت کے ذریعے وہ ایک یا کئی ایسے کام انجام دیتا ہے جو انسانی طاقت سے بالاتر ہوتے ہیں، اور اس امر کی نشاندہی کرتے ہیں کہ ان امور کو انجام دینے والا غیر معمولی الہی طاقت کا حامل ہے۔ یہ بات اس کی دعوت کے برحق ہونے اور اس کی باتوں کے آسمانی ہونے کی دلیل بھی ہے۔ قرآن کریم ان غیر معمولی امور کے آثار کو جنہیں پیغمبروں نے اپنے دعوے کی سچائی پر گواہی کے طور پر پیش کیا ہے، آیت یعنی نبوت کی علامت اور نشانی کہتا ہے۔ مسلمان متکلمین اس اعتبار سے کہ ایسی علامت دوسرے تمام افراد کی عجز و ناتوانی کو ظاہر کرتی ہے، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ قرآن مجید نقل کرتا ہے کہ ہر زمانے کے لوگوں نے اپنے دور کے انبیاء سے آیت اور معجزے کا تقاضا کیا ہے، اور ان پیغمبروں نے اس تقاضے اور مطالبے کا جو منطقی اور معقول بھی تھا، اس لیے مثبت جواب دیے کہ یہ حقیقت کی تلاش کرنے والے لوگوں کی طرف سے ہوتا تھا، اور ان لوگوں کے لیے معجزے کے بغیر پیغمبر کو پہچاننے کا کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ لیکن اگر معجزے کا تقاضا حقیقت کی تلاش کے بجائے کسی اور مقصد سے ہوتا، مثلا کسی معاملے کی صورت میں لوگوں کی طرف سے یہ خواہش کی جاتی اگر آپ فلاں کام انجام دیں گے تو ہم اس کے بدلے میں آپ کی دعوت کو قبول کر لیں گے، تو انبیاء الہی اس کام کو انجام دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم نے انبیاء کے بہت سے معجزات کو بیان کیا ہے، مثلا مردے کو زندہ کرنا، لا علاج بیمار کو شفا دینا، گہوارے میں باتیں کرنا، عصا کو اژدہے میں تبدیل کرنا، اور غیب و آئندہ کی خبر دینا۔ نمبر 2 ہیڈنگ ہے عصمت۔ انبیاء کی خصوصیات میں سے ایک عصمت ہے۔ عصمت یعنی گناہ و خطا سے محفوظ، یعنی انبیاء کرام نہ تو نفسانی خواہشات کے زیر اثر آتے ہیں جس کی وجہ سے گناہ کے مرتکب ہوتے ہوں، اور نہ ہی اپنے کاموں اور فرائض کی ادائیگی میں خطا و غلطی سے دوچار ہوتے ہیں۔ انبیاء کی گناہ و خطا سے دوری انہیں انتہائی اعتماد کی صلاحیت عطا کرتی ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے کہ گناہوں سے ان کی معصومیت کس نوعیت کی ہے۔ مثلا کیا ان کی عصمت کا یہ معنی کہ جب بھی وہ چاہیں کسی گناہ کے مرتکب ہوں تو ایک غیبی طاقت ان کے سامنے آ جاتی ہے، انہیں وہ اس شفیق باپ کی مانند جو اپنے فرزند کو خطا و غلطی نہیں کرنے دیتا، گناہ کرنے سے روک دیتی ہے؟ یا یہ کہ انبیاء کی طینت و خلقت اس طرح کی ہوتی ہے کہ نہ تو ان میں گناہ کا امکان ہے اور نہ ہی خطا اور غلطی کا، بالکل اسی طرح جیسے ایک فرشتہ اس دلیل کی بنا پر غلطی نہیں کرتا کہ وہ ذہن سے عاری ہے، یا یہ کہ پیغمبروں کے گناہ نہ کرنے کی وجہ ان میں پائی جانے والی بصیرت اور ایک طرح کا درجہ یقین و ایمان ہے۔ بے شک ان تمام صورتوں میں یہی تیسری صورت صحیح ہے۔ اب ہم ان دونوں قسم کی معصومیت کا علیحدہ علیحدہ ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہیڈنگ ہے گناہ سے محفوظ رہنا۔ انسان ایک با اختیار موجود ہے اور اپنے کاموں کو اپنے فائدوں اور نقصانات، مصلحتوں اور خرابیوں کی تشخیص کی بنیاد پر انجام دیتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ تشخیص
کاموں کے اختیار و انتخاب میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ یہ امر محال ہے کہ انسان کسی ایسے کام کا اپنے لیے انتخاب کرے جس میں اس کی اپنی تشخیص کے مطابق ایک طرف تو کسی قسم کا فائدہ نہیں ہے، دوسری طرف اس میں نقصان ہی نقصان ہے۔ مثلاً ایک عقل مند انسان جسے اپنی زندگی سے محبت ہو کبھی جان بوجھ کر اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گرائے گا، یہ مہلک زہر نہیں کھائے گا۔ لوگ اپنے ایمان اور گناہوں کی اجرت و نتائج پر توجہ رکھنے کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ ان کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہوگا اور گناہوں کے خطرناک نتائج کی طرف توجہ جتنی شدید ہوگی، گناہوں سے وہ اتنا ہی دور رہیں گے اور کم ہی گناہ کا ارتکاب کریں گے۔ پس اگر درجہ ایمان شہود و عیاں کے درجے تک پہنچ جائے، یعنی اس حد تک کہ آدمی گناہ کرنے کا ارادہ کرتے وقت اپنے آپ کو اس شخص کی مانند سمجھے جو دیدہ دانستہ اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا رہا ہے یا مہلک زہر پی رہا ہے، تو ایسی صورت میں ارتکاب گناہ کا امکان صفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ ہرگز گناہ کی طرف رخ بھی نہیں کرتا۔ ایسی حالت کو ہم عصمت یعنی گناہوں سے محفوظ رہنا کہتے ہیں۔ پس گناہ سے محفوظ رہنے کا تعلق کمال ایمان اور شدت تقوی سے ہے، لہٰذا انسان کو درجہ عصمت پر فائز ہونے کے لیے اس چیز کی ضرورت نہیں کہ ایک خارجی اور غیبی قوت جبراً اسے گناہ سے باز رکھے یا معصوم شخص اپنی سرشت و خلقت کی بنیاد پر ایسا ہو کہ اس سے گناہ کی قوت یا خواہش ہی چھین لی گئی ہو۔ اگر کوئی انسان گناہ پر قادر ہی نہ ہو یا ایک جبری قوت اسے ہمیشہ گناہ کرنے سے باز رکھتی ہو، تو اس کے لیے گناہ نہ کرنا کوئی کمال کی بات نہ ہوگی، کیونکہ ایسی صورت میں وہ ایک ایسے انسان کی مانند ہوگا جو کسی قید خانے میں بند ہو اور خلاف قانون کام کرنے پر قادر ہی نہیں ہے۔ ایسے انسان کا نافرمانی نہ کرنا اس کے نیک کردار اور امین ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ نمبر 1 ہیڈنگ ہے خطا اور غلطی سے محفوظ رہنا۔ خطا سے پاک ہونا بھی انبیاء کی ایک طرح کی بصیرت و آگاہی کا نتیجہ ہے۔ خطا ہمیشہ اس صورت میں سرزد ہوتی ہے جب انسان اپنی اندرونی یا بیرونی حس کے ذریعے کسی حقیقی شے سے ارتباط برقرار کرتا ہے اور اپنے ذہن میں اس حقیقت کی مختلف صورتیں بنا لینے کے بعد اپنی عقلی قوت کے ذریعے ان صورتوں کا تجزیہ کرتا ہے یا آپس میں انہیں ترکیب دیتا ہے اور ان میں انواع و اقسام کے تصرفات کرتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ اپنی ذہنی صورتوں کو خارجی حقائق پر منطبق کرتا ہے اور انہیں ترتیب دیتا ہے، تو اس وقت کبھی کبھی غلطی یا خطا سرزد ہوتی ہے، لیکن جہاں انسان براہ راست عینی حقائق کے ساتھ ایک خاص حس کے ذریعے رابطہ برقرار کر لے اور ادراک حقیقت بے نہیں واقعیت و حقیقت سے متصل ہونا ہو نہ کہ ذہنی صورت حقیقت و واقعہ سے متصل ہو، تو ایسی صورت میں خطا یا غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انبیاء الہی بھی باطنی طور پر حقیقت ہستی سے رابطہ رکھتے ہیں، لہٰذا حقیقت و واقعیت کے ادراک میں ان سے غلطی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مثلاً اگر ہم تسبیح کے 100 دانوں کو کسی برتن میں ڈال دیں اور پھر دوسرے 100 دانے بھی اسی برتن میں ڈال دیں اور 100 مرتبہ اس عمل کو دہرائیں، تو ممکن ہے ہمارا ذہن خطا سے دوچار ہو جائے اور ہم یہ خیال کرنے لگے کہ ہم نے یہ عمل 99 مرتبہ دہرایا یا 101 مرتبہ ایسا کیا ہے، لیکن اصل حقیقت میں کمی یا زیادتی کا ہونا محال ہے۔ اگرچہ اس عمل کو 100 مرتبہ دہرایا گیا ہے، لیکن دانوں کی مجموعی تعداد میں کمی یا بیشی واقع نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو لوگ اپنی آگاہی و بصیرت کی بنا پر اصل حقیقت کی گہرائیوں میں اتر جاتے ہیں یا ہستی و وجود اور اس کے سرچشمے کے ساتھ متحد و متصل ہو جاتے ہیں، تو ان کے ہاں اشتباہ و خطا کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور وہ ہرگز گناہ سے معصوم اور محفوظ رہتے ہیں۔ نمبر 2 ہیڈنگ ہے پیغمبروں اور نابغہ افراد کے درمیان فرق۔ یہیں سے اس فرق کا بھی پتہ لگایا جا سکتا ہے جو انبیاء اور نابغہ روزگار شخصیات کے درمیان ہوتا ہے۔ نابغہ شخصیات وہ ہوتی ہے جن میں قوت عقل و فکر اور حساب کرنے کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ اپنے حواس کے ذریعے اشیاء سے رابطہ پیدا کرتے ہیں، اپنی تیز عقل کی بنا پر اپنی ذہنی معلومات پر کام کرتے ہیں اور نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، مگر اتفاق سے کبھی غلطی بھی کر جاتے ہیں۔
انبیاء الہی عقل و خرد اور ذہنی حساب کتاب کی قوت کے حامل ہونے کے علاوہ ایک اور قوت سے بھی بہرہ مند ہوتے ہیں جسے وحی کہا جاتا ہے، جبکہ نابغہ شخصیات اس قوت سے بہرہ مند نہیں ہوتی. اسی لیے انبیاء سے ان کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ موازنہ اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب دونوں کے کام ایک ہی نوع اور ایک طرح کے ہوں، لیکن جب دونوں کے کام مختلف نوعیت کے ہوں تو ایک دوسرے پر قیاس غلط ہوگا. مثلاً دو افراد کی قوت بینائی، سماعت یا فکر کا آپس میں موازنہ کیا جائے، لیکن یہ ہرگز صحیح نہیں ہوگا کہ ایک شخص کی قوت بینائی کا دوسرے شخص کی قوت سماعت سے موازنہ کریں اور یہ کہیں کہ فلاں زیادہ طاقت و قوت کا حامل ہے. نابغہ شخصیات کا نبوغ انسانی عقل و فکر کی قوت سے مربوط ہے، جبکہ پیغمبروں کی غیر معمولی شخصیت ایک اور قوت کے ساتھ مربوط ہے جسے وحی اور مبدأ ہستی سے اتصال کہا جاتا ہے. اس بنا پر دونوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا غلط ہوگا. نمبر 3 ہیڈنگ ہے قیادت و رہبری. رسالت و پیغمبری کا آغاز اگرچہ اللہ کی طرف معنویت کے سفر، اس کی ذات سے قربت حاصل کرنے اور مخلوق سے قطع تعلق سے ہوتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ ظاہر سے روگردانی اور اصلاح باطن کی طرف متوجہ ہونا ہے، لیکن اس کا انجام انسانی زندگی کی اصلاح کرنے اور اسے منظم رکھنے اور ایک صحیح راستے کی طرف اس کی ہدایت، سیر بالحق فی الخلق کی غرض سے خلق اور ظاہر کی طرف واپسی ہوتا ہے. نبی عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے خبر لانے والا. فارسی میں لفظ پیغمبر اسی معنی کو ادا کرتا ہے اور رسول عربی زبان میں بھیجا گیا کے معنی میں ہوتا ہے اور انہیں بروئے کار لاتا ہے. وہ خدا کی طرف اور ان امور کی طرف جو خداوند عالم کی خوشنودی کا باعث ہے، مثلاً صلح و صفح، اصلاح پسندی، بے ضرری، غیر خدا سے آزادی، سچائی، شائستگی، محبت و عدالت اور دیگر اخلاق حسنہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے. وہ بشریت کو ہوائے نفس اور طرح طرح کے بتوں اور طاغوتوں سے نجات دلاتا ہے. علامہ اقبال نے انبیاء اور ایسے افراد کے درمیان جو اللہ کی طرف معنویت کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں لیکن انہیں پیغمبری کا منصب نہیں دیا گیا، اور اقبال انہیں باطنی انسان کا نام دیتے ہوئے فرق کو یوں بیان کرتے ہیں: باطنی انسان اس سکون و اطمینان کے حاصل ہو جانے کے بعد جسے وہ اپنے معنوی اور باطنی سفر میں حاصل کرتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ وہ پھر اس دنیاوی زندگی کی طرف واپس آئے، لیکن ایسے وقت جب کہ وہ شدید ضرورت کی بنا پر اس دنیاوی زندگی میں واپس بھی آ بھی جاتا ہے تو اس کی یہ واپسی انسانی معاشرے کے لیے کوئی خاص فائدہ مند نہیں ہوتی. لیکن نبی کی دنیاوی زندگی کی طرف واپسی خلاقیت کا پہلو رکھتی ہے اور نتیجہ خیز ہوتی ہے. نبی اس دنیا میں واپس آتا ہے اور زمانے کے دھارے میں اس ارادے سے وارد ہوتا ہے کہ وہ تاریخ کے بہاؤ کو اپنے اختیار میں لے اور اس طریقے سے مطلوبہ کمالات کی ایک نئی دنیا خلق کرے. باطنی انسان کے لیے سکون حاصل ہو جانا ہی انتہائی اور آخری منزل ہے، لیکن پیغمبر کے لیے اس کی روح شناسی کی قوت کا بیدار ہونا آخری منزل ہے جس کے ذریعے وہ دنیا کو ہلا دیتا ہے، اور یہ طاقت ایسی ہوتی ہے جو بشری دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے. کتاب کا حوالہ احیاء فکر دینی اور در اسلام، ترجمہ احمد آرام، صفحہ نمبر 143. اس بنا پر خلق خدا کی قیادت و رہبری اور رضائے الہی اور فلاح بشریت، انسانی قوتوں کو حرکت میں لانا اور منظم کرنا پیغمبری کا ایسا جزو لازم ہے جسے اس سے ہرگز جدا نہیں کیا جا سکتا. نمبر 4 ہیڈنگ خلوص نیت. انبیاء الہی چونکہ خدا پر مکمل اعتقاد رکھتے ہیں اور ہرگز اس بات کو فراموش نہیں کرتے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری سونپی گئی ہے اور وہ اسی فریضے کو ادا کر رہے ہیں، لہٰذا اپنے اس فریضے کی ادائیگی میں نہایت خلوص سے کام لیتے ہیں، یعنی ہدایت بشر کے سوا کہ جو تقاضۂ الہی بھی ہے، کوئی اور ہدف و مقصد نہیں رکھتے اور نہ ہی لوگوں سے انجام رسالت کا اجر مانگتے ہیں. قرآن کریم نے سورہ شعراء میں بہت سے انبیاء کے اقوال کو جو انہوں نے اپنی اپنی قوتوں کے سامنے پیش کیے بطور خلاصہ نقل کیا ہے. البتہ ہر نبی نے اپنے راستے میں آنے والی مشکل یا مشکلات کی مناسبت سے اپنی قوم کو ایک طرح کا پیغام دیا ہے، لیکن ایک چیز جس کا تمام پیغمبروں کے پیغام میں بار بار تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ
میں تبلیغ رسالت پر تم سے کسی اجرت اور مزدوری کا طلبگار نہیں ہوں، لہٰذا خلوص اور خلق سے بے نیازی بھی پیغمبری کے امتیازات میں سے ہے، اور اسی لیے انبیاء کا پیغام ہمیشہ ایک بے نظیر یقین و اطمینان کے ہمراہ رہا ہے۔ انبیاء چونکہ اپنے تئیں معبود سمجھتے ہیں اور اپنی رسالت، اس کی ضرورت اور اس کے ثمر بخش ہونے پر معمولی سا بھی شک نہیں کرتے، لہٰذا اپنے پیغام کی اس یقین و اطمینان کے ساتھ تبلیغ کرتے ہیں، ایسا دفاع کرتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ حضرت موسیٰ بن عمران اپنے بھائی ہارون کے ہمراہ ادنا لباس زیب تن کیے ہوئے اور ہاتھوں میں عصا لیے ہوئے اپنی اسی ظاہری حالت کے ساتھ فرعون کے پاس جاتے ہیں اور اسے توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، اور پورے یقین و اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں اگر تو نے ہماری دعوت کو قبول نہ کیا تو تیری حکومت کا زوال یقینی ہے، اور اگر تو نے دعوت کو قبول کر لیا اور ہمارے راستے پر چلنا شروع کر دیا تو ہم تیری عزت و آبرو کے ضامن بن جائیں گے۔ فرعون نے بڑے تعجب کے ساتھ کہا، ذرا ان لوگوں کو دیکھو، یہ اپنی پیروی کی صورت میں میری عزت کی ضمانت دے رہے ہیں، وگرنہ میری حکومت کے زوال پذیر ہونے کی بات کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 190۔ نبی اکرم نے بعثت کے ابتدائی برسوں میں جبکہ مسلمانوں کی کل تعداد شاید دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے برابر بھی نہیں ہوگی، ایک نشست میں جسے تاریخ نے یوم الانظار کے نام سے محفوظ رکھا ہے، بزرگان بنی ہاشم کو جمع کیا اور اپنا الہی پیغام ان تک پہنچایا، اور نہایت صریح و قطعی انداز میں انہیں اس بات کی خبر سنائی کہ میرا دین عالمگیر حیثیت اختیار کر جائے گا، اور تمہاری فلاح و سعادت اسی میں کہ میری پیروی کرو اور میری دعوت قبول کر لو۔ انہیں نبی اکرم کی یہ بات اتنی گراں اور ناقابل یقین لگی کہ سب نے تعجب سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور جواب دیے بغیر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جب نبی اکرم کے چچا جناب ابو طالب نے قریش کا یہ پیغام سنا کہ ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ انہیں پیغمبر اپنا بادشاہ مان لیں، قوم کی حسین ترین لڑکی ان کی زوجیت میں دے دیں اور انہیں اپنی قوم کا دولت مند ترین شخص بنا دیں، بشرطے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں اور جو باتیں کہہ رہے ہیں ان سے باز آ جائیں، تو انہوں نے یہ پیغام آن حضرت تک پہنچایا۔ اس پر آن حضرت نے جواب میں فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر آفتاب اور دوسرے ہاتھ پر مہتاب لا کر رکھ دیں، میں تب بھی اللہ کی طرف انہیں بلانے سے باز نہیں آؤں گا اور پیغام الہی کی تبلیغ سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ جی ہاں، جس طرح انسانوں کی قیادت کے لیے خطا و گناہ سے محفوظ قوت وحی اور اللہ سے اتصال اپنانا ضروری ہے، اور خطا و گناہ سے محفوظ رہنے کے لیے وحی کی قوت اور اللہ سے رابطے اور اتصال کی ضرورت ہے، اسی طرح خلوص اور یقین و اطمینان پیغمبر کی ذات کا لازمی جز ہے۔ اس کے ساتھ اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 کا اختتام کرتے ہیں، اور کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا آغاز صفحہ نمبر 21 سے کریں گے، نمبر 5 ہیڈنگ اصلاح احوال کے ساتھ انشاءاللہ۔